السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے اور میں ہوں سونیا عدنان، میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ ناظرین، نون لیگ پر بغاوت کے مقدمات کے بعد سیاسی تلخی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے نون لیگی رہنماؤں کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف، اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل اس بات پر بازید ہیں کہ نہیں، یہ مقدمہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہی، حکومت اس میں ملوث ہے، حکومت ہی اس کے پیچھے ہے۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو وزراء ہیں جتنے مرضی وضاحتیں پیش کر لیں، اس کے پیچھے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے سیدھا وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے کہ وہ اس مقدمے کے پیچھے ہیں۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ نون لیگی 3 جو رہنما ہیں وہ لاہور کے تھانے شاہدرہ پہنچ گئے اور یہ بھی کہا کہ ہم گرفتاری دیں گے۔ کیا کہا پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس پر مزید۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقدمے سے کس کو کتنا نقصان ہوگا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اشتہار کے ذریعے طلبی کا بھی حکم دے دیا ہے اور اشتہار شائع ہونے کے 30 دن کے اندر اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو انہیں اشتہاری قرار دیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اسی سب پر ناظرین بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن ہے پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام۔ سینیٹر سحر کامران صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا موقف جاننا چاہوں گی۔ یہ جو مقدمہ درج ہوا اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کا ہاتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایف آئی آر کیا اتنی سیدھی ہے کہ ایک عام شہری تھانے میں جاتا ہے، ایف آئی آر درج کرتا ہے اور یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ سونیا، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایسی مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر جو ہے سابق وزراء پہ، دو سابق وزیر اعظم پہ اور آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے خبر پڑھی تھی کہ 2 لڑکیوں نے اس لیے خودکشی کر لی کہ 2 مہینے تک ان کی زیادتی کا کیس رجسٹر نہیں ہو سکا، ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ ایک عام شہری جو ہے وہ تھانوں کے چکر کاٹتا ہے اور ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا۔ تو یہ کون سا کرشمہ ہے؟ یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو رات کو آدھی رات کے بعد رات کے 2 بجے جو ہے 40 افراد کے جو جانے پہچانے نام ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بغاوت اور غداری کے جو ہے مقدمے درج کرتے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے طور طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک وزیر، ایک مشیر، پھر 2 وزیر، پھر 2 مشیر بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا ٹائم کو کیپچر کریں اور ایک ایسی زبان استعمال کریں اور جو ہے لعنت ملامت کریں بجائے یہ کہ اپنے کام پہ توجہ دیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے ہم اس ملک کے باسی ہیں سونیا جہاں پہ فاطمہ جناح مادر ملت ان کو غدار قرار دے دیا گیا، جہاں پہ حسین ظہر وردی غدار تھے، جہاں حبیب جالب غدار تھے، جہاں احمد فراز غدار تھے، جہاں عبدالغفار خان غدار تھے، جہاں مفتی غدار تھے، جہاں خان ولی خان غدار تھے، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو تک پر یہ الزامات لگے ہیں سحر کامران صاحبہ۔ فہرست اتنی لمبی ہے غداروں کی، مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ٹرینڈ چلے گا میں بھی غدار ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا یہ غداری کوئی تمغہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، یا مجھے وہ بتا دیں، وہ مقام بتا دیں، وہ جگہ بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں جس سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ بالکل۔ اچھا احتشام صاحب، جس طرح سے یہ سحر کامران صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، جو جینون ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ درج نہیں ہوتی، تو یہ اتنی مطلب یہ جو اثر و رسوخ والی شخصیات ان پر ایک دم سے ایف آئی آر درج ہونا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ریاست ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں سونیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، اگرچہ افسوسناک بات ہے، نئی بات ہے۔ نواز صاحب کے زمانے میں، پی ایم ایل کے زمانے میں سیاستدانوں پہ، میڈیا پہ، اخبار نویسوں پہ غداری کے الزامات لگتے رہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے
کہ جب پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ جی پرسوں کی بات ہے، مقدمہ درج کرنے کی بات، 41 لوگ اس میں شامل ہیں، 3 فارمر جنرل بھی ہیں، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی ہیں، جو افسوسناک بات ہے سٹنگ پرائم منسٹر کشمیر کی صورتحال اور کشمیر کے سٹیٹس پہ بھی سوال اٹھتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ چلیں، اچھی بات جو لگی مجھے فوری طور پہ کہ اگلے دن ہی پرائم منسٹر صاحب نے اسے ٹوٹل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ سن لیں میری بات، سن لیں، لا تعلقی کا اعلان کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگوں نے ویلکم کیا، سب لوگوں نے کہا کہ غلطی جس نے بھی کی ہے، جان کے کرائی ہے یا انجانے میں ہوئی ہے، اچھا ہو گیا۔ لیکن کل سارا دن جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ میٹنگ میں یہ ایشو جس طریقے سے ڈسکس ہوتا ہے، میں حیران ہوں اس حوالے سے کہ آدھے لوگ اس کی دیکھیں نا، اعجاز شاہ صاحب نے، فواد چوہی صاحب نے، اور کیا کہتے ہیں 3-4 نام اور ہیں، ندیم افضل صاحب نے، اور پھر شیریں مزاری صاحب نے مخالفت کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن 3-4 اور لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب نے کہا ہونا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب نے کہا، اور تو ثانیہ نشتر صاحبہ جو ڈاکٹر ہیں، جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پولیٹیکل سمجھ اتنی ہے کہ ان کو اتنا ویٹ دیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی اس کو غداری کا مقدمے کو پرسو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس حوالے سے میرا خیال ہے حکومت کے لیے اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ حکومت سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں سونیا، اس تاثر کو حکومت کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کا یا اپوزیشن کا قانونی ٹرائل نہیں، میڈیا ٹرائل کر رہی ہے۔ دیکھیں اس سے نکلنا ہوگا۔ جب یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کی بات ہوتی تھی تو سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پی ٹی آئی کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا کے کندھوں پہ چڑھ کے یہاں پہ آئے تھے، ہم نے بھرپور سپورٹ کیا تھا کہ آپ کی جینون باتوں کو سپورٹ کیا۔ اب وہی باتیں قانون احمد پنسوٹا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے احمد پنسوٹا صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں۔ یہ جو ڈسکس چل رہی ہے ایف آئی آر کی، مقدمے کی، اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایف آئی آر اب واپس نہیں ہو سکتی، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر حکومت پرسیو نہیں کرتی تو کیا یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور اگر حکومت پرسیو کرتی ہے تو پھر اس ایف آئی آر کا انجام کیا ہوگا آگے؟ لیکن اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ میں تو آپ کو قانونی پہلو جو ہے اس کا وہ والی چیز بتا سکتا ہوں۔ پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اوپر قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص قابل دستاویزی جرم کی درخواست دیتا ہے، وہ چاہے قتل کا مقدمہ ہو، سیڈیشن ہو، اینی تھنگ، دیٹ ہیز ٹو بی ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ، اور ایک ایف آئی آر کی وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے احمد پنسوٹا صاحب، دوبارہ سے آپ کو لینے کی کوشش کریں گے۔ سحر کامران، آپ کی طرف میں آتی ہوں۔ اب نون لیگ کی جانب سے جس طرح سے روز روز بیانات سامنے آ رہے ہیں، آج بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس کے پیچھے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا خود بھی اس میں ہاتھ ہو۔ کل شبلی فراز صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو یہ کہا، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں یہ ایف آئی آر جب نواز شریف صاحب دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو پھر انہیں وہاں پر ریلیف مل سکتا ہے۔ دنیا میرے خیال میں شبلی فراز صاحب کو ان کے والد کی روح بھی کانپ رہی ہوگی، وہ بھی غداروں کی فہرست میں شامل تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی غیر سنجیدہ گفتگو، اور شبلی فراز صاحب جیسے شخص میرے کولیگ بھی رہے سینٹ میں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو شبلی فراز کر رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص، اس کی تصویریں سامنے آ گئیں، وہ عہدے دار ہے ان کا، اور اگر ہمارے کہنے پہ اس طرح کے مقدمے درج ہو سکتے تو میں کہتی ہوں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب قسم کی، میں سمجھتی ہوں بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو محسوس کریں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان احمد نیازی صاحب نے کہا کہ اس سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے فاصلہ اختیار کرنے کی بات کی۔ بالکل، لیکن یہ بات تو خود عمران خان احمد نیازی صاحب نے کی۔ لیکن اس میں سحر صاحبہ ایک چیز بتائیے گا، پارلیمنٹ سے شروع کی۔ یہ جو آپ حیران ہونے کی بات کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے تو حیرانگی اس میں کوئی نہیں لگتی، کیونکہ یہ تو اس طرح کے واقعات سے ہماری سیاسی تاریخ بھری ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی اتنے لمبے عرصے کی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے آپ کے لیڈر کے بارے میں، پیٹ پھاڑ کے ان کا نکالیں گے پیسہ ہم سارا کچھ، اور پھر جس طریقے سے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کا وہ بیان جو بہت وائرل ہوا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں نواز شریف کے حقیقی والد جو ہیں ضیاء الحق ہیں، مطلب یہ باتیں تو نہیں ہماری سیاست نے۔ میرا خیال ہے اہم بات اس وقت یہ ہے کہ جی ایک طرف یہ مقدمات کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے بھی دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اہم سوال اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ جس طریقے سے پی ڈی ایم میں ایک بڑا رول پلے کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں کر رہی۔ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی روٹیشن کے ذریعے ہی
جو ہے نا وہ قیادت دی جائے گی. مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے استعفے دیں, پھر میں پہلا جلسہ کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے کوئٹہ میں نہیں ہوا. تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کیا ہیں, کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کسی صورت میں بھی ریزائن نہیں کریں گے, 3 سال ہمارے پاس ابھی ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اگلا الیکشن بھی ہم نے جیتنا ہے. تو یہ تحریک کا کیا بنے گا؟ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو جس کو کہنا چاہیے ماموں بنا رہی ہیں, تو پروسیس میں کیا ہوگا؟ بات یہ پی ڈی ایم از ویری مچ انٹیکٹ. جلسوں کا پورا جو شیڈیول ہے وہ سامنے آ گیا ہے. جلسے اپنے جو مقام جو تاریخ دی گئی ہے اس کے مطابق ہوں گے. اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, اس نے متفقہ فیصلے کیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی وہ ٹاپ لیڈرشپ وہ ان جلسوں میں شریک ہوگی. اور میں کہوں کہ جلسوں کی اور پی ڈی ایم کی کامیابی کا ثبوت میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو بوکھلاہٹ ہے حکومت کی, یہ جو گھبراہٹ ہے, یہ جو صبح سے شام تک پریس کانفرنس در پریس کانفرنس ہے, یہ جو میڈیا ٹائم آکوپائی کرنے کا طریقہ ہے, اور یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہے, یہ بتا رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے ان کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. اب ان کو احساس ہو رہا ہے. ابھی تو آپ نے خود یہ تحمید باندھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو جو نالائق ہیں, جو پرفارم نہیں کر رہے, جن کی توجہ اپنی کارکردگی پہ نہیں ہے, ان کے ظاہری باتیں ضرور پیر کانپیں گے, کیونکہ اب بالکل. بہرحال کارکردگی پر تو سوالات اٹھ رہے ہیں. احمد پنسوٹا صاحب نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. احمد پنسوٹا صاحب اپنی بات مکمل کیجئے. جی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک لیگل پہلو ہے, اس کا ایک سوشل پہلو ہے, پولیٹیکل پہلو علیحدہ ہے. لیکن ایز اے لائر میں یہ بتاؤں گا کہ جب بھی کبھی کوئی قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی, اس کی درخواست دی جاتی ہے, تو پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ اس کو ریڈیوس کریں ٹو رائٹنگ ان فارم آف این ایف آئی آر. پاکستان میں اس کا استعمال انفارچونیٹلی غلط صحیح ہوتا رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جیسے ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک چارج شیٹ ایک آدمی کے خلاف آ گئی ہے. ویئر ایز جب وہ ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے, اور تفتیش کے بعد آپ اس آدمی کو ایگزونریٹ کر سکتے ہیں. لیکن پولیس افسر جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کو ریڈیوس کریں ٹو رائٹنگ. یہ تو ہے اس کا لیگل پہلو. دوسرا اس میں جو قانونی سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر آپ رجسٹر نہیں کر سکتے, جو کہ غالباً ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں لی گئی. تیسرا اس کے پولیٹیکل پہلو پر آتے ہیں. کسی بھی پروگریسو معاشرے میں جہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہو, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو, اس قسم کے جو الزامات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر گورنمنٹ یہ الزام نہیں لگا رہی, ایک پرائیویٹ شخص لگا رہا ہے, اس کی تفتیش کرنی چاہیے. اور اگر اس کنکلوژن پر آتی ہے تحقیقاتی ادارہ کہ یہ غلط الزامات لگائے ہیں, کیونکہ بظاہر غلط لگ رہے ہیں, تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ایف آئی آر رجسٹر نہ ہو. جس طرح بھی ایک سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کی ایف آئی آر رجسٹر ہو جائے اور کسی کی نہ ہو, اور اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کیسے رجسٹر ہو گئی, یہ بات جو ہے اس سے میں اگری نہیں کرتا کہ ایف آئی آر تو سب کے خلاف ہے. چلیں احمد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا. احمد صاحب دیکھیں, اس کے جس طرح آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس کے سیاسی ریپیکشن بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کی جو مشکلات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب بار بار حکومت کہتی ہے کہ جی بہت سے حوالوں سے ہمارا تعلق واسطہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات ماننے والی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے اور حکومت کو غلط طور پہ اپنی حکومتی مشینری کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اگر یہ جس طریقے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات کی ہے اور جواب نہیں آتا تو ان کو مفروض ڈکلیئر کر دیا جائے گا, آپ کے خیال میں سیاسی ساکھ ان کی کتنی مجروح ہوگی, اور پھر آپ کے خیال میں وہ مسلسل اس طرح بیان بازی کرتے رہیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایک عام شخص اس سے بہت کم میں بھی عدالت کے سامنے پیش نہ تو, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں 87, 88, 88 کی کارروائی پروکلیم کی کارروائی ہو جاتی ہے اس کے خلاف. یہ وہ ملک ہے جہاں پر 4.5 سال کا بچہ چوری کے الزام میں جیل کاٹ رہا ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہے. ان کو عدالتیں ہی اجازت دیتی ہیں اسپیشل پرمیشن کی وہ جا کے علاج کروائیں, جو کہ ہر آدمی کو میسر نہیں ہے. اس پرمیشن کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے. تو اب اگر ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے تو یہ کوئی کارروائی ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک رہے اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز, آئی تھنک پولیٹیکل ریپرکشنز فار فیچڈ ہوں گے. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو نااہل ڈکلیئر کیا گیا, لیکن اسٹل انہوں نے پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو رکھا. ابھی بھی اگر ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوتی ہے اور کسی طریقے کار سے ان کو واپس لایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ایک ٹریٹی تو نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کی, ان کو واپس لایا جا سکے, تو پولیٹیکل ساخت کو تو بالکل نقصان ضرور پہنچے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک سائزبل ووٹر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف غلط کارروائی ہو رہی ہے, ان کے خلاف بہت زیادہ گورنمنٹ پریس کر رہی ہے, جوڈیشری پریس کر رہی ہے,
وہ ووٹر ان کے حق میں بھی جائے گا. لیکن جہاں تک کیسز فیس کرنے کا تعلق ہے, اس ملک میں اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اتنا بوگس کیس فیس کر کے شہید ہو سکتے ہیں, تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ کیسز فیس کرنے چاہیے اور ان میں سے ایگزونریٹ ہو. ہماری جوڈیشری سے آزاد ہے, آل پولیٹیکل پارٹیز ہیں فیتھ ان جوڈیشری, تو پھر کیوں ہم لیکن احمد صاحب یہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ لوگ سمجھ رہے, پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ جی حکومت نواز شریف صاحب کا لیگل نہیں ٹرائل کر رہی, میڈیا ٹرائل کر رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جان ہے اس بات میں؟ سر اگر تو آپ نے اسٹرکٹلی اسپیکنگ قانونی پوزیشن دیکھنی ہے تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو فنکشنز ڈائریکٹلی انڈر دی کانسٹیٹیوشن, وہ رپورٹ نہیں کرتی گورنمنٹ کو, وہ ان کے خلاف کیسز پرسیو کر رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آزاد ہے, جو کہ آف کورس آزاد ہے, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی سمجھتا ہوں, تو وہ ان کے خلاف وہاں کیسز چل رہے ہیں. گورنمنٹ کا اس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ سمجھیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایٹ دا بہیسٹ آف گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی, کیونکہ جو بیہائنڈ دا کرٹنس چیزیں ان کا تو مجھے پتا نہیں. بٹ ایٹ لیسٹ جو لیگل سچویشن ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آزاد ہے, اور یہ وہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جس کو میاں محمد نواز شریف صاحب استعمال کر کے آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال اندر رکھ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. احتشام صاحب میں بھی آپ کی طرف آؤں گی. میرا سوال یہ ہے کہ کابینہ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نقطہ نظر کیوں نہیں ہے؟ اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ ہر معاملے کے اندر حکومت کنفیوز دکھائی دیتی ہے. دیکھیں, پرائم منسٹر کے بارے میں جب یہ بات ہو کہ جی فیصلے کیے جاتے ہیں, لیکن کہا تو جاتا ہے کنسنسس کے ساتھ, لیکن خبریں جو آتی ہیں وہ لگتا ہے کہ اختلافات ہیں, جیسے اس ایشو پہ ہوا. دیکھیں, بنیادی سوال سونیا یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہوتا ہے نا, بڑا اہم ہوتا ہے, تاثر. یہ حقیقت چاہے کتنی بھی اچھی ہو, لیکن لوگ پرسیپشن کی طرف جاتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر کے بارے میں روز آپ باتیں سنتے ہیں کہ جی دیکھیں چینی کی قیمت بڑھتی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے, کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات منوائیں. ابھی مجھے نیلسن منڈیلا یاد آ رہے ہیں, وہ اصلی جینون. نواز شریف صاحب کے مخالفین تو ان کو جعلی کہتے ہیں نا. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں گزارے انہوں نے. وہ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اپارتھائڈ ختم ہو گیا, نسل پرستی ختم ہوئی اور اپنا بلیک جو ہے ان کا رول شروع ہو گیا اور یہ لیڈر بن گئے, صدر بنے نیلسن منڈیلا, تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم, رگبی کی ٹیم انٹرنیشنل چیمپئن ہمیشہ آلموسٹ رہتی ہے. کہنے لگے انہوں نے نیلسن منڈیلا کو, قریبی لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو اس کا لوگو ہے نا, اس کا چینج کر دیا جائے رگبی کی ٹیم کا, جس میں اپارتھائڈ میں تھا کہ جی گورے اور کالے مل کے کھیلیں گے یا کام کریں گے. تو انہوں نے کہا اس کو میں تبدیل نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا نہیں جی, لوگ تو پھر ناراض ہوں گے, لوگ کو, تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم دیئر لیڈر, دے ہیو ٹو فالو می, مجھے ان کو فالو نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو وہ اسپرٹ دکھانی چاہیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں. آپ اپنی لیڈرشپ دکھائیں. جو آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا تو یہ بات کیسے آ گئی کہ جی کیبنٹ میں لوگ اس پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بات کرتے ہیں؟ اس سے پرسیپشن خراب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جی اگر حکومت نے کہہ دیا تو پھر پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. سیر کامران صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس, اب پہلا جلسہ جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے. کیا کچھ تیاریاں ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بڑی تعداد میں کیا لوگوں کو سڑکوں پر نکال پائے گی اپوزیشن؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو زرداری صاحب کے تحفظات تھے وہ بھی کافی سخت تھے خواجہ آصف کے بیان پر, تو اب کیا کوئی یہ جو تحفظات ہیں وہ کم ہوئے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے تحفظات کا بالکل اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو انٹیکٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر کسی نے ایسا کوئی بیان دیا ہے اور جس پر انہوں نے معذرت کر لی, تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بہت فراخ دل ہے اس معاملے میں. ہم ریکنسلیشن کی پالیسی ہے شہید بیبی. سیر کامران صاحب, معذرت کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ بیان کسی کی ایما پر دیا گیا ہے. معذرت کر لی تھی, اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے یہ کہا تھا. جی, تو انہوں نے, ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے معذرت قبول کی یا نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی کے کہنے پہ دیا ہوگا. تو بالکل دیکھیں, سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے سیزن پولیٹیشین ہے, رکھتے ہیں نظر ہر چیز کے اوپر. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے خود ایک کلیئر لائن لے لی تو پی ڈی ایم کے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک واضح ہو گئی کہ پی ڈی ایم کی یہ رائے نہیں ہے, یہ ایک شخص کا انفرادی رائے ہو سکتی ہے. اور اس شخص کی جس کی انفرادی رائے تھی اس نے بعد میں معذرت کر لی.
اور اس سے اگر کوئی ایکسپلینیشن لینا ہوگا تو ان کی لیڈرشپ نے لینا ہوگا. باقی ہماری تیاریاں بھرپور ہیں, اور جو لوکل جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کے اندر شمولیت کے لیے جو انتظامات ہیں اس کے لیے وہ جائزہ لے رہی ہے. پبلک جو آپ کی ہوتی ہے کانٹیکٹ وہ بھی چل رہا ہے, اور ہمارا بھی جو ہے 18 تاریخ کے جلسے کے لیے تیاریاں جو ہے وہ بھرپور ہیں. تو وی آر آن اٹ. اور جتنے ہم ایک سوال بیرسٹر احمد سے پوچھتے ہیں. سہر صاحبہ, یہ چیز بتائیے گا احمد صاحب کہ اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسکورس میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ نہیں ہو رہا, مکالمہ دونوں طرف سے نہیں ہو رہا, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 2 سال میں تناؤ انتہا پہ پہنچ گیا, اختلافات کہاں سے کہاں چلے گئے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے. دوسری طرف یہ جو کیسز کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, زیادہ تر کیسز نیب کے بنے ہوئے ہیں, نیب کے بھی ان کی حکومت سے پہلے کے ہیں. اب وہ مسلسل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جی یہ تو انتقام ہے اور یہ نیب نیازی نیکسس ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بھی واضح طور پہ اس حوالے سے نیب کے بارے میں جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اس کے باوجود نیب کسی کو کنوکٹ نہیں کروا سکا جلدی. کہتے ہیں 300 روپیہ انہوں نے واپس بھی دلوایا. کہتے ہیں کہ جی تقریباً 1200 کے قریب. سہر کامران صاحبہ کی طرف سے چلتے ہیں کیونکہ احمد پنسوٹا صاحب سے کوئی ویڈیو. اچھا چلیں سہر صاحبہ آپ اس طرف آ جاتے ہیں. پولیٹیکل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے 4 مہینوں کو ٹائم دیا جائے گا اب سے لے کے اپنا جنوری فروری تک آپ کا ہے کہ حکومت کو نکالنا ہے. ایک چیز فائنلی جس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنا موقف واضح نہیں دے رہی, وہ یہ ہے آج بھی آپ نے دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو واضح طور پہ ہمارے پاس جو ایک آپشن ہونا چاہیے استعفوں کا, اس پہ آنا چاہیے. تو آپ کی پارٹی استعفوں کے بارے میں تو بڑی کلیئر ہے, نہ وہ الیکشن جلدی کروانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کے خیال میں یہ اختلافات پی ڈی ایم کے اندر جو ہیں یہ کیسے دور ہوں گے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے تو بالکل وضاحت سے بتا دیا ہے کہ جو طے ہوا ہے, جیسے جو وقت آئے گا تو استعفے دیں گے. تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی 2 رائے ہے نہیں کہ استعفے نہیں دیں گے, استعفے دیں گے. کیونکہ دیکھیں جو یہ حکومت ہے نا, گھاٹ میں اپنے آخری کارڈز جو ہیں وہ بھی اس نے شو کر دیے کہ اب جو نیشنل لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے غدار اور باغی قرار دے دیا, اور یہ بکلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہیں سے بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی جیسے جمہوریت کو نقصان سہر صاحبہ پہنچے. معذرت کے ساتھ یہ ٹریٹر ہوڈ کے سرٹیفکیٹ تو ہمیشہ ہم نے پاکستان میں بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں. ہر پارٹی نے دوسری پارٹی کے بارے میں یہی کہا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این تو بہت کچھ کرتی رہی ہیں. اب یہ معاملہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیں بات یہ مجھے نہیں یاد کہ پیپلز پارٹی نے کسی کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ مجھے بتائیے. نہیں مقدمے نہیں, بیان بازی کی حد تک. دیکھیں آپ کی پارٹی کی جو ایک صفت ہے نا بہت بڑی, وہ نہ پی ٹی آئی کی ہے نہ وہ پیپلز پارٹی کی ہے. آپ کے زمانے میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کی پارٹی کا. میں صرف بیان بازی کی بات کر رہا ہوں. بیانات کی حد تک جو ہوا ہے وہ تو آپ دیکھنے, زرداری صاحب نے تو بڑا اوپنلی کہا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں, وہ پھر دوبارہ کلپ وائرل ہوا ہے کہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے. ان سے پوچھا گیا کیا مطلب, وہ کہتے ہیں انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کو پنجاب ملا کے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا زرداری صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نواز شریف جو ہے نا اس ملک کو توڑنا چاہتا ہے, وہ علیحدہ ایک پنجاب کا لیڈر بننا چاہتا ہے تاکہ اس کا مال بنے زیادہ سے زیادہ. جی دیکھیں جب پولیٹیکل ڈیبیٹ ہیٹ اپ ہوتی ہے تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, لیکن میں آپ یہ کہوں گی کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ نے ایکشن میں کہیں ایسی چیز دیکھی کہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا ہو تو کسی پہ مقدمے بنے ہو, کوئی جو ہے وہ سیاسی قیدی ہو, کوئی جو ہے اس طریقے کا کوئی مقدمہ درج ہو؟ نہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوسری طرف سے پریشر ہوتا ہے تو ہم نے کوئی انتقامی کارروائی تو کسی کے خلاف نہیں کی, تو کبھی ہوتا ہے ایٹ دا ہیٹنگ ڈیبیٹ کے اندر کوئی ایسا آرگومنٹ ہو جاتا ہے, بٹ ڈزنٹ مین کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی بردباری کے ساتھ, یہ پیپلز پارٹی تھی جسے 2008 میں بھی جب حکومت بنائی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اکٹھے جو ہے حکومت بناتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہیں, لیکن وی ہیو لرنڈ. ہم نے تو یہ کہا نا کہ ہم وی ہیو لرنڈ فرام آور پاسٹ, اور اسی لیے ہم آج ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو غیر آئینی قوتیں انفلوئنس کرتی ہیں آپ کو. چلیں سہر صاحبہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کتنا آگے چل سکتا ہے. احمد پنسوٹا صاحب ہمیں ایک بار پھر جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر صورت نواز شریف کو وطن واپس لے کر آئیں گے. ویسے تو قانونی طور پر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہے نہیں برطانوی حکومت کے ساتھ مجرمان کے تبادلے کا, تو کیا قانونی آپشن ہے حکومت کے پاس؟
پرائم منسٹر صاحب نے ہی ہیز میڈ اٹ کلیئر کہ اپنے جو ان کے کنسلٹنٹ ہیں SAPM ہیں آن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اینٹی ٹیرر جو اس پہ انٹیریئر پر ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب, ان سے آپشنز کنسیڈر کرنے کا کہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, ایکسٹریڈیشن تو ہماری ٹریٹی نہیں ہے, لیکن اسپیشل ارینجمنٹس کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو رواج ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ جانے کا, یہ رواج مناسب نہیں ہے. بے شک کیسز غلط ہیں, صحیح ہیں, وہ بات کی بات ہے, کیسز اینڈ پر ڈٹرمن ہوتے ہیں. پاکستان کے بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہ کیسز ڈیلی بیسس پر فیس کرتے ہیں, چوری ڈکیتی پلانا, اور لوگ ڈیلی بیسس پر غلط انوالو بھی ہوتے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا ریزن ٹو لیو دس کنٹری, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کو اس کو فیس کرنا ہے. اگر آپ یہاں پر رہ کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو آپ ان کیسز کو بھی فیس کر سکتے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں کے اوپر آپ پوری طرح ریلائی کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں, عدالتوں سے مجھے ریلیف نہیں ملے گا. اگر کیس غلط ہے, بالکل ریفرنس کی سزا اگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے اس کے اینڈ میں. لیکن احمد صاحب, نواز شریف صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جس طریقے سے الطاف حسین کے ساتھ معاملہ ہوا تھا, وہ کہتے ہیں MI6 MI5 جو ہے نا وہ ان کو پالتے رہے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے اور ان کو بتایا جائے برطانیہ کی حکومت کو کہ ایک نواز شریف صاحب ایک کانوکٹ ہیں, ان کو واپس بھیجنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھیجیں گے واپس ان کو. نہیں سر, جو وہاں پر آئی تھنک امیگریشن کا لا ہے, اس میں بالکل میاں صاحب اگر یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یا وہ کارروائی کا ایک خاص مقصد ہے ان کے خلاف کرنے کا, تو یس UK لاز ایسے ہیں جس میں اسائلم بھی مل جاتا ہے اور آپ کو وہاں پر رہنے کی انڈیفینٹ اجازت بھی مل جاتی ہے. بٹ وہ شاید اس کیس میں ڈیمونسٹریٹ کرنا اتنا آسان نہ ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم UK کی ایڈمنسٹریشن پر, ان کی گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہوم آفس اس کو کس طرح لیتا ہے. بٹ یس, آپشن بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ شاید میں ان کو الطاف حسین صاحب سے ایکویٹ نہ کروں. الطاف حسین ایک ڈفرینٹ کیس تھا, وہ ایک بالکل فاشسٹ جماعت تھی جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. یہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے, جیسے بھی کریٹ ہوئی, الیکشنز لڑتے ہیں, پولیٹیکل جماعت ہے جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں. بٹ یس, ایٹ دا مومنٹ وہ نااہل ڈکلیئر ہو چکے ہیں پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت سے. ایکویٹ میں ان کو نہیں کر سکتا ان کے ساتھ, بٹ یس ان کو آ کر فیس ضرور کرنا چاہیے, چاہے کیس جتنا بھی مرضی غلط ہو. میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں, جو پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں دی ہے, کہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ خطرناک اور غلط کیس تو نہیں ہو سکتا. بالکل احمد بن سعود صاحب, اخلاقی طور پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر آئیں پاکستان میں, اور ان پر جو کیسز ہیں وہ ان کا سامنا, عدالتوں کا سامنا کریں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین بریک لیتے ہیں. احمد پنسوٹا صاحب کا یہاں شکریہ ادا کریں گے, وہ ہمارے ساتھ تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید ایشوز پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کامران صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. APC میں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جو تمام تر صورتحال رہی وہ سب کے سامنے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کی یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی ہے یا یہ اداروں سے ٹکراؤ کا جو بیانیہ ہے, پیپلز پارٹی کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بتائیے, اداروں کو بیچ میں لے کر کون آیا؟ یہ کس نے کہا کہ جو افواج پاکستان ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہے, افواج پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے؟ چلیں, اس کو تو میں مانوں, اس کو رسپیکٹ بھی کروں. یہ کس نے کہا؟ یہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے کہا کہ PTI کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اپنی تمام نالائکیاں, تمام غلطیاں لے کے افواج پاکستان کے پیچھے چھپنا, بار بار اداروں کی بات کرنا, امپائر کی انگلی کی بات کرنا, بار بار ان کے پیچھے چھپنا, بار بار یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ جتنا نقصان عزت اور رسپیکٹ کو ہماری افواج پاکستان کی عمران خان احمد نیازی نے پہنچایا, اتنا تو کسی نے نہیں پہنچایا. یعنی وہ لوگ جو ہماری سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں, آپ نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ان کو سیاست میں گھسیٹا. وہ آپ سے جو ہے معیشت نہیں سنبھلتی تو کوئی آ کے آپ کی معیشت سنبھالے, آپ سے خارجہ پالیسی نہیں سنبھلتی تو کوئی آپ سے آ کے خارجہ پالیسی سنبھالے. سر کامران صاحب, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جو پالیسی بناتے ہیں ادارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو اب نواز شریف صاحب بار بار لے کے آ رہے ہیں نا اداروں کو بیچ میں, ان کی تقریریں نکال کے آپ دیکھیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ عمران خان صاحب کی تقریر نکالنے کی جرت کریں نا, آپ ان کی جرت کریں کہ وہ, میں کہتی ہوں پرانی نہ نکالیں. جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے جو انہوں نے جا کے ایران میں کہا, جو وزیر اعظم پاکستان میں تھے جو انہوں نے امریکہ میں کہا, وہ نکالیں. میں وہ تو کہہ نہیں رہی جو انہوں نے بھارت میں کہی, میں تو وہ نہیں کہہ رہی جو ادھر ادھر انہوں نے
کہیں میں تو وہ نہیں کہہ رہی جو انہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کے کہیں، میں تو وہ کہہ رہی ہوں جو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہیں. اور اب بھی اگر وہ یہ کہیں کہ جی وہ پارلیمنٹ کو تو بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ایک میٹنگ بلاتے ہیں آن دا سیکورٹی میٹرز آن گلگت بلتستان، اس کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے، تو اس کو لیک کرنے والے ہم تو نہیں ہیں، یہی حکومت ہے، اسی کے کیبنٹ ہے، انہی کے طریقہ کار ہے. کیوں یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں اداروں کو؟ کیوں یہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیک کر رہے ہیں؟ کس بات کا خوف ہے ان کو؟ ٹھیک. یہ انہوں نے احتشام صاحب اپنی کون غلطیوں ویسے کو کنٹروورشل بنا رہا ہے اداروں کو اس وقت جو ملکی سیاسی سارا ماحول ہے؟ آپ کیا کامنٹ دیکھیں کریں گے؟ اب اس پہ دو عمران خان رائے نے ہیں. من ایک دیا رائے دی. تو سیر صاحب لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ ہم اور ہمارے جتنے بھی مختلف ادارے ایک طرح سوچتے ہیں، تو وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی نہ اختلاف ہے، نہ کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، انڈیا کے ساتھ ہوں، افغانستان ہو، ریجن میں کیا ہونا چاہیے کوئی اختلاف نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہونا چاہیے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں، اور بہت سارے حوالوں سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. ایک چیز پہ تو اختلاف نظر آیا تھا، نواز شریف صاحب جب چلے گئے تھے، سب کو پتہ ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے تھے. مریم صاحبہ کو جب بھیجنے کی بات آئی تھی تو وہ کہا جاتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو پہلی مرتبہ انہوں نے بڑا زور سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اختلافی پہلو کہا جاتا ہے سامنے. دیکھیں اصل چیز جو ہے نا میرا خیال ہے اس وقت جو پوچھنے والی ہے کہ حکومت کے لیے یہ جو 11 پارٹیوں کا اتحاد بنا ہے یہ کتنی مستقبل کیا کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں سونیا، ہم نے ماضی میں دیکھا 77 کی جو اتحاد جو ایک تحریک چلی تھی، 9 ستارے 9 پارٹیاں تھیں، 9 ستارے کہا جاتا تھا ان کو، پاکستان قومی اتحاد، وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. عین موقع پہ آ کے وہ کوثر نائی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھٹو صاحب کے ساتھ اور اپوزیشن کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن بیچ میں آ کے ضیاء نے حکومت کو ختم کر دیا. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی. نواب نصر صاحب جو ہے نا ان کی کوششیں ہوتی رہی حکومتوں کو اٹھانے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ آ کے حکومتوں کو اٹھایا نہیں جا سکتا. ابھی لیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت 126 دن کا دھرنا، پھر اس کے بعد دیکھیں دوسرا اتحاد بنا تھا طارق صاحب کے ساتھ، وہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ تحریکوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تحریکوں سے ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ ملک پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اب میرا خیال ہے بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے، گورنمنٹ اپوزیشن کو ناخن کے ہوش لینے چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ معاملات اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ ان کو واپس لانا. دیکھیں آپ کی اکانومی اب جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، کراچی کے بزنس مین ایک مرتبہ پھر بہت پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں گے. تو بیچ کا راستہ تلا، یہ مکالمہ کیے بغیر بات نہیں بنے گی. اور میں کہتا ہوں ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت کو چاہیے کہ بیچ میں آئے، ان کو انگیج کرے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت اسی طرح بیہیو کرے گی جیسے اپوزیشن کر رہی ہے، اپوزیشن کا کام ہی پرووک کرنا ہوتا ہے، وہ تو کریں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ اچیو کرنا ہے. ابھی 40% وقت گزر گیا، 3 سال کا بھی پیریڈ رہ گیا. آپ نے اگر 2023 کا الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. کارکردگی کے معاملے میں ابھی آپ بہت پیچھے ہیں اور اپوزیشن آپ کا یہ نقطہ خاص طور پہ مہنگائی والا اس کارڈ کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال کریں گے اور شاید کسی حد تک عام آدمی کو سڑک پہ لانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سحر کامران صاحب، جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے سڑکوں پر آنے کی اپوزیشن بات کر رہی ہے، تو ملک ڈیفینیٹلی عدم استحکام کی طرف جائے گا. جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام بھی ہوگا. تو اس سے نقصان تو ملک کا ہے، ہم سب کا ہے. سونیا بالکل آپ جو ہے ضرورت فرما رہی ہیں. یہ اپوزیشن تھی جس نے کہا کہ مساک معیشت کرتے ہیں. یہ اپوزیشن تھی جس نے جو ہے ہر قومی ایشو پہ اس حکومت کا ساتھ دیا. یہ پرووک اس دفعہ اپوزیشن نہیں کر رہی، پرووک حکومت کر رہی ہے. آپ ایک عام آدمی کی بات کریں، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کے اساتذہ بھی جو ہے وہ سڑک پر ہیں، آپ کے ڈاکٹرز بھی سڑک پر ہیں، آپ کے پینشنر بھی سڑک پر ہیں، آپ کے مزدور بھی سڑک پر ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ بھی رو رہے ہیں. مجھے سر صاحب لوگ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں نا، ایک سوال تو خیر فوری طور پہ یہ بھی بنتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی 11 پارٹیوں میں سے 5 پارٹیوں کے جس طرح رپورٹ ہو رہی ہیں، اختلافات ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی، اے این پی، قومی وطن پارٹی، بی این پی مینگل اور نیشنل پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان جو رابطہ علیحدہ سے ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بائی روٹیشن یہ عہدے جانے چاہیے. اور اس حوالے سے تو نیشنل پارٹی اے این پی بہت سختی سے سوچ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانی گئی. ایک ہی آدمی، وہ تو اب مولانا فضل الرحمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسفندیار کے صاحبزادے نے احمد ولی نے کہہ دیا کہ جی آپ کی 4000 ایکڑ کی جو جگہ ہے آپ کے پاس اٹک میں جو فارم ہے وہ بتائیں آپ نے کیسے لیا تھا. وہ تو اختلاف ہیں. تو اگر یہ اختلاف رہتے ہیں تو پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اور آپ کی پارٹی، آپ کا یہ جو بہت بڑا قیادت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پھر کوئی موومنٹ کیسے بن پائے گی؟
देखिए मूवमेंट तो बन गई है, ये इख्तलाफात की अब जितने मर्जी हम बातें करें, उड़ाएं खबरें, ये सब कुछ मूवमेंट तो बन गई है। मूवमेंट आपको इसके अभी तक तो कोई जलसा पहला भी करने में कामयाब नहीं हुए, तय नहीं हुआ कहाँ अभी करना मैं है। बता रही नहीं कि पहला जलसा नहीं हुआ, मगर आप हुकूमत की बुखलाहट और घबराहट से अंदाजा कर लें कि एक एक दिन में दो दो दफा अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शख्स को करनी पड़े, अगर सुबह से लेकर शाम तक आप मीडिया को ऑक्युपाई रखें, अगर आपके जो है ये हालात आ जाएं कि आप इस तरह के मुकदमे बनाने शुरू करें, वो अगर प्रेस आपकी कॉन्फ्रेंसेस कैबिनेट तो या आपके 4 लोग भी घंटे कर रहे हैं तारीख ना, को अगर पेश उनके करें, जवाब के तौर पे आपके लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कायरा साहब रोज बोल रहे होते हैं, आप नहीं, रोज ANP बोल रहे होते हैं पीपल्स ना, सारा दिन नहीं बोल PMLN रहे के लोग होते। रोजाना बोल रहे होते हैं, ये तो बहस चल रही है। देखिए बात ये है कि हम तो अपोजिशन है ना, हमारे जो हुकूमती वसाइल, हुकूमती अथॉरिटीज 41 मिलियन जो है ट्रोल्स को दे दिए, टाइगर फोर्स बना दी, ये जो चल रहा है इससे बता रहे कि आपकी अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो नहीं है। जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो ये पीपल्स पार्टी ने आगे जो है उसको खुशी शाह साहब ने और बाकी लीडर पे आगे बढ़ के कहा था स्पीकर को इनके इस्तीफे एक्सेप्ट ना करें, इनको तनख्वाहें भी दी थी, और ये वहां पे नारे भी लगा रहे थे और ये भी कह रहे थे बिल जला दो, ये भी कह रहे थे हुंडी से पैसा भेजो, लेकिन इनको तनख्वाहें भी दे रहे थे। ये पार्लियामेंट में हमने भी कर रहे थे, लेकिन आज जो है इनके ये हालात है कि ये पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये खाइफ है, वजीर आजम पार्लियामेंट में आते नहीं। ठीक है, अब देखना ये है कि एहतशाम साहब जिस तरह से आपने भी बात की कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर आ रहे हैं, ये इत्तेहाद आगे चलेगा भी नहीं। अब देखना ये है कि आगे जो पहला जलसा करने जा रही है अपोजिशन, इसमें क्या बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर पाएगी या नहीं, ये देखना है हमने पहले जलसे के बाद। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।